اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلبہ، طریق جدیدہ ثانی کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق 28واں سبق ہے۔ الثامن والعشرون بولا جاتا ہے 28ویں کو، الدرس 28واں سبق۔ اس سبق کے اندر مصنف علیہ الرحمہ نے، صاحب کتاب نے، اعداد کے قواعد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اس سبق کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اعداد کی کچھ مختصر سی جانکاری لینا ضروری ہوگی۔ تو ہم پہلے یہاں پر مختصر طور پر اعداد کے بارے میں آپ کو باتیں بتاتے ہیں۔ دیکھیے، اعداد گنتی کو بولا جاتا ہے، عدد کی جمع ہے، اور گنتی 1 اور 2 جو ہوتی ہے، اس کے لیے کسی مستقل عدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ 1 کا معنی پیدا کرنے کے لیے اس اسم کو نکرے کے ساتھ بیان کر دو تو 1 کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یا پھر عدد ہی کو مستقل طور پر بیان کر دے تب بھی 1 کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح 2 کا معنی پیدا کرنے کے لیے کسی مستقل عدد کی ضرورت نہیں رہتی، آپ اس اسم کا تثنیہ ذکر کر دو تو 2 کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ لیکن 3 سے لے کر اور اس کے آگے تک جو ہے، اس کے لیے عدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے کچھ قواعد ہیں، کچھ طریقے ہیں، تو اس کو مختصر طور پر جان لیتے ہیں۔ 3 سے لے کر جو 10 تک کی جو گنتی ہوتی ہے، اس میں کئی باتیں ہوتی ہے۔ کچھ باتیں معدود کے بارے میں ہوتی ہے اور کچھ باتیں عدد کے بارے میں۔ معدود کے بارے میں باتیں یہ یاد رکھیں کہ 3 سے لے کر 10 تک کا جو معدود ہوتا ہے نا، وہ جمع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جمع۔ یہ جمع ہونا ضروری ہے، البتہ مجرور ہوتا ہے یہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ 3 سے لے کر 10 تک جو ہے، اس کو 2 طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تو ترکیب اضافی کی صورت میں، اور دوسرا طریقہ ترکیب توصیفی کی صورت میں۔ کہ اگر ترکیب اضافی ہو تو پھر مجرور ہوگا، وہ تو ظاہر بات ہے۔ تو آپ جو ترکیب اضافی کی اگر صورت میں ہو تو وہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ معدود جمع ہوگا اور کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ لیکن ایک دوسری ترکیب کی جاتی ہے، ترکیب توصیفی۔ مثلا آپ کہیں ثلاثۃ رجال، تو یہ ترکیب اضافی ہو گئی، اور آپ یوں کہیں رجال ثلاثۃ، تو یہاں پر ہے لیکن مجرور نہیں ہے، کیونکہ یہ ترکیب توصیفی ہے، مرکب توصیفی ہے۔ تو خیر، یہ بات یہ لازماً یاد رکھیں کہ لیکن زیادہ تر استعمال جو ہوتا ہے وہ مرکب اضافی کا ہوتا ہے، توصیفی کا استعمال کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ یاد رکھیں، یہاں پر بھی ویسے ہی یاد رکھیں، لیکن وہ تفصیل یاد رکھیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ تو معدود کیا ہوگا؟ جمع ہوگا، اور اگر ترکیب اضافی ہو، مرکب اضافی ہو، تو معدود اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ مجرور بھی ہوگا۔ لیکن اس کا جو عدد ہے، تو عدد کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ تو عدد کے لیے ہم معدود کو دیکھیں گے۔ اگر معدود مذکر ہے تو عدد کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا۔ اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر ہوگا۔ مثلا آپ یوں کہیں ثلاثۃ رجال، تو آپ دیکھیں ثلاثۃ رجال، رجال مذکر ہے تو اس کے لیے عدد کو مؤنث لایا گیا۔ اور آپ یوں کہیں ثلاث نسوۃ، 3 عورتیں، تو دیکھیں یہاں پر نسوہ مؤنث ہے تو اس کے لیے عدد کو کیا لایا گیا؟ مذکر لایا گیا۔ تو 3 سے لے کر 10 تک کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث ہوگا، اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر ہوگا۔
یہ تو 3 سے لے کر 10 تک کا بیان ہوا۔ اب اس سبق کے اندر جو ہیں، اس سبق میں اور جو اگلی جو سبق ہے 29واں، تو اس میں یہی 11 سے لے کر جو 20 تک ہے اسی کو بیان کیا گیا ہے اور اس کا استعمال بتایا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے 11 سے لے کر 19 تک جو گنتیاں ہوتی ہے تو ان میں 11 کے لیے گنتی آتی ہے 11، 12 کے لیے 12، 13 کے لیے 13، 14 کے لیے 14، 15 کے لیے 15 اور 16 کے لیے 16 اور 17 کے لیے 17، 18 کے لیے 18، 19 کے لیے 19 اور 20 کے لیے 20۔ یہ دہائی ہو گئی۔ اب اس کے بعد دہائیاں آتی ہے 30، 30، 40، 40، 50، 50، 60، 60، 70، 70، 80، 80، 90، 90، یہ 100، 100۔ پھر تو یہ تمام جو ہے اس کے بعد دہائیاں آ جاتی ہے پھر جو ہیں۔ لیکن 11 سے لے کر 19 تک جو گنتی ہے اس میں دہائیوں تو نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی 2 جز ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 2 جز ہوتے ہیں۔ اس میں ان کے ساتھ 11، 12، 13، 14 ان کے ساتھ عشرہ کا لفظ زیادہ ہوتا ہے۔ کیا؟ عشرہ کا لفظ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں کہ 11 سے لے کر 99 تک کا جو معدود ہوتا ہے یا پھر آپ تمیز کہہ لیں تو وہ مفرد ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے۔ مثلا آپ یوں کہیں 11 قلماً، تو قلماً یہ تمیز ہے، تو تمیز ہے تو کہا یہ مفرد ہوگا اور منصوب ہوگا۔ اسی طرح یہاں سے 11 سے لے کر 99 تک جو بھی آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا، منصوب ہوگا۔ تمیز جو بھی آئے گی مفرد ہوگی اور منصوب ہوگی۔ اب اس کے بعد یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ 12 اور 11 کے لیے، 12 اور 11 کے لیے کوئی اگر جو معدود اگر مذکر ہے تو یہ جو ہیں مذکر ہی آئیں گے، اگر معدود مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہی آئیں گے۔ مثلا آپ یوں 11 مرد کہیں آپ تو اس کے لیے آئے گا 11 رجلاً، اور 11 عورتیں آپ کہیں تو اس کے لیے آئے گا 11 امرأۃً، 11 امرأۃً، 11 اور 12۔ اب 12 مرد آپ کو کہنا ہو تو 12 رجلاً، 12 عورتیں کہنا ہو تو 12 امرأۃً، اس طرح آپ کو کہنا ہے۔ لیکن 13 سے لے کر 19 تک جو گنتی ہوتی ہے ان میں فرق ہو جاتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ چونکہ 2 جز ہوتے ہیں تو اگر معدود مذکر ہو تو جو پہلا جز ہے یہ مؤنث ہو جاتا ہے اور دوسرا جز مذکر ہو جاتا ہے، اور جو ہے اگر معدود مؤنث ہو تو جو پہلا والا جز ہے یہ مذکر ہو جاتا ہے اور دوسرا مؤنث ہو جاتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے، اس کو بھی آپ بالکل، یہی اصل قاعدہ ہے، قاعدے کی جڑ ہے، اس کو یاد رکھیں کہ اگر معدود مذکر ہو 13 سے لے کر 19 تک، اگر معدود مذکر ہو تو جو عدد ہے، عدد کے چونکہ 2 جز ہے تو جو پہلا والا جز ہے اگر معدود مذکر ہو تو پہلا والا جز مؤنث ہوگا اور دوسرا مذکر ہوگا۔ اگر معدود مؤنث ہو تو پہلا والا جز کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا۔ مثلا آپ یوں کہیں 13 مرد، تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ رجل چونکہ مذکر ہے، معدود مذکر ہو گیا تو اس کے آئے گا 13 رجلاً، 13 مرد۔ تو 13 دیکھیں مؤنث آیا۔ اگر معدود مؤنث ہے تو جو پہلا والا جز ہے وہ مذکر ہوگا، دوسرا مؤنث ہوگا۔ دیکھیں 13 امرأۃً مؤنث ہے تو 13 مذکر آیا اور جو دوسرا والا جز ہے وہ مؤنث آیا 10۔ یہ قابل غور باتیں، اس کو یاد رکھیں، اسی کو پریکٹیکل طور پر یہاں پر بتایا گیا ہے۔ دیکھیں آپ، فی یدی 10 اقلام، میرے ہاتھ میں 10 قلم ہے۔
عشرۃ اقلام دیکھیں، عشرۃ اقلام 10 اقلام جمع ہے، عشرۃ مضاف اقلام مضاف الیہ ہے، تو یہ معدود ہے، معدود مذکر ہے تو عدد کو مؤنث لایا گیا۔ وعلی المنضدۃ اقلام کثیرۃ، اور ٹیبل پر بہت قلم ہیں، زیادہ قلم ہیں۔ آخذ قلما، میں ایک قلم لیتا ہوں، تو دیکھیں ایک کا معنی پیدا کرنے کے لیے کیا کیا گیا، اس کو جو ہے نکرے کے ساتھ بیان کر دیا گیا، تو ایک کا معنی پیدا ہو گیا۔ آخذ قلما، میں ایک قلم لیتا ہوں۔ وأضيفه إلى ما في يدي فيكون ما في يدي 11 قلما، اور اس کو میں ملا دیتا ہوں اس تک جو میرے ہاتھ میں ہے، اس میں جو میرے ہاتھ میں ہے، تو وہ ہو جاتا ہے فیکون، کان یکون ہونا رہنا، تو وہ ہو جاتا ہے ما فی یدی جو میرے ہاتھ میں ہے 11 قلما 11 قلم۔ میں ایک قلم لیتا ہوں، اضاف یضیف ملانا، تو اس کو ملا دیتا ہوں، اضیف جو ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کو ملا دیتا ہوں، الی ما فی یدی، اس میں، ما جو، فی یدی میرے ہاتھ میں ہے، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، ما فی یدی جو میرے ہاتھ میں ہے 11 قلما 11 قلم۔ دیکھیے 10 قلم تو پہلے گزر گئے، ادھر میرے ہاتھ میں 10 قلم ہے، یہ گزرے، اب اس میں ایک ملانے سے کتنا ہوگا، 11 ہی ہوگا، تو اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ میں ایک قلم لیتا ہوں اور اس کو ملا دیتا ہوں، اس میں جو میرے ہاتھ میں ہے، تو وہ 11 ہو جاتے ہیں، 11 قلم ہو جاتے ہیں جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں پر بیان کیا گیا ہے 11 ہو جاتے ہیں، تو دیکھیں اب کہا گیا ہے قلما ثانیا، میں دوسرا قلم لیتا ہوں، قلما ثالثا میں تیسرا قلم لیتا ہوں، قلما رابعا میں چوتھا قلم لیتا ہوں، قلما خامسا میں پانچواں قلم لیتا ہوں، قلما سادسا میں چھٹا قلم لیتا ہوں، قلما سابعا میں ساتواں قلم لیتا ہوں، قلما ثامنا میں آٹھواں قلم لیتا ہوں، قلما تاسعا میں نواں قلم لیتا ہوں، قلما عاشرا میں 10واں قلم لیتا ہوں۔ تو یہ تمام، اور یہ جو ہے اس کا ترجمہ بالکل ایک ہی سا لگے گا، یہ جو میں نے پہلے جملے کا کر دیا آخر تک اس کا ترجمہ ایک ہی جیسا لگے گا۔ تو اور جو جب 2 لیا تو 12 قلما 12 قلم ہو گئے، 3 لیا تو 13 قلم ہو گئے، 4 لیا تو 14 قلم ہو گئے، 5 لیا تو 15 قلم ہو گئے، 6 لیے تو 16 قلم ہو گئے، 7 لیے تو 17 قلم ہو گئے، 8 لیے تو 18 قلم ہو گئے، 9 لیے تو 9 قلم ہو گئے، 10 لیے تو 20 قلم ہو گئے۔ تو یہ تمام کا ترجمہ ایک ہی جیسا ہے، اس لیے ترجمہ لگانے میں آپ کو بھی بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو میں اصل قاعدے کو بتا رہا تھا، اب یہاں پر دیکھیں آپ، جیسا میں نے بتایا تھا قلم چونکہ مذکر ہے، تو اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ 11 سے لے کر جو 99 تک کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، معدود جو ہوتا ہے، تمیز جو ہوتی ہے مفرد اور منصوب ہوتی ہے۔ دیکھیں مفرد منصوب ہے قلمن، اگر مذکر ہو تو عدد جو ہوگا، عدد کا جو پہلا جز ہوگا وہ کیا ہوگا، مؤنث ہوگا۔ دیکھیں مؤنث ہے 13 قلمن، اور دوسرا جز مذکر ہوگا تو مذکر ہے۔ اب اس کے مؤنث، اس کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ سبق نمبر 29 میں کیا گیا ہے، وہاں پر آپ سمجھ لیں گے کہ اگر معدود مؤنث ہو تو عدد کے دونوں جز کس طرح ہوں گے، اس کا استعمال سبق نمبر 29 میں دیا ہے۔ تو خیر یہ سبق ہوا، امید کرتا ہوں تو آپ کو باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ تمرین شفہی، زبانی اور لکھائی تمرین، لکھنا بھی ہے اور زبانی بھی آپ کو جواب دینا ہے۔ کم قلما فی یدی، کم یہ کم استفہامیہ ہے، اور اس کے بعد تمیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتی ہے۔ تو کم قلما فی یدی، میرے ہاتھ میں کتنے قلم ہیں، جواب کیا دیں گے، 11 آخر میں لکھا ہوا ہے تو آپ کو 11 ہی لکھنا ہے۔ فی یدی 11 قلما۔ کم کرسیا فی الغرفہ، کمرے میں کتنی کرسیاں ہیں، تو آگے 15 لکھا ہوا ہے تو آپ کو 15 ہی سے جواب دینا ہے۔ فی الغرفۃ 15 کرسیا، 15 کیوں کہا، کیونکہ کرسی مذکر ہے۔ کم کتابا علی المنضدۃ، ٹیبل پر کتنی کتابیں ہیں، تو 17 دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے، علی المنضدۃ 17 کتابا،
کم طفلا فی الحدیقہ، باغ میں کتنے بچے ہیں؟ فی الحدیقتی، باغ میں 18 لکھا ہوا آگے تو 18 لکھ دینا آپ کو. 18 طفلا. کم طالبا فی الصف، جماعت میں کتنے طلباء ہیں؟ فی الصف، اب یہاں پر دیکھیں 70 لکھا ہوا ہے تو 70 کی عربی کیا آتی ہے؟ 70. 70. تو اس کے بعد جو تمیز آئے گی وہ بھی جو ہے مفرد منصوبی ہوگی. تو فی الصف 70 طالبا. کم اخ لک، تیرے کتنے بھائی ہیں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ لی، آگے لکھا ہوا ہے 14، لی 14 اخا. کم غصنا فی هذه الشجرہ، اس درخت میں کتنی ڈالیاں ہیں، کتنی ٹہنیاں ہیں؟ تو فی هذه الشجرۃ 7 لکھا ہوا آگے تو فی هذه الشجرۃ، اب وہ یہاں پر جو استعمال ہوگا وہ 3 سے دستک والا جو قاعدہ وہ استعمال ہوگا. فی هذه الشجرۃ 7 اغصان. کم ارنبا عندک، تمہارے پاس کتنے خرگوش ہیں؟ عندی 12 آگے لکھا ہوا ہے تو عندی 12 ارنبا. اب یہاں پر جو عدد کے جو دونوں جز ہے وہ دونوں کے دونوں موافق آئیں گے کس کے؟ ارنب کے، کیونکہ ارنب مذکر ہے تو دونوں کے دونوں مذکر استعمال ہوں گے. 12 ارنبا. کم حصانا فی المیدان، میدان میں کتنے گھوڑے ہیں؟ تو فی المیدان 18 لکھا ہوا ہے تو فی المیدان 18 حصانا. کم فیلا فی حدیقۃ الحیوان، جانور کے باغ میں کتنے ہاتھی ہیں؟ فی حدیقۃ الحیوان، جانور کے باغ میں 13 لکھا ہوا ہے تو فی حدیقۃ الحیوان 13 فیلا. یہ سبق ہمارا ختم ہوا. اب جو مؤنث جو اعداد وہ معدود مؤنث جو استعمال کیے گئے ہیں اس کا طریقہ سبق نمبر 29 میں ہے.